अच्छा حضرت ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو بہت ساری ای میلز ہمیں آئی ہیں شب برات کے بارے میں. کچھ لوگوں نے اس کا پوچھا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور کچھ لوگ اس کو بہت ہی فضیلت اور اہمیت دیتے ہیں. تو بریک سے آنے کے بعد اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی دریافت کریں گے. تو ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں ہمارے جو بہت ہی پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہمارے اسپانسر ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ، پاکستان رقم بھیجنے کا انتہائی آسان اور مؤثر اور تیز ترین ذریعہ. رمضان کی آمد ہے، لوگوں نے بہت زکوٰۃ بھیجنی ہے، عید پر آپ نے عیدیاں بھی بھیجنی ہیں، تو ان کی سروس یوز کیجئے. یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی محفوظ ہے. آپ گھر کے آرام میں بیٹھے، گھر کے ماحول میں بیٹھے چند سیکنڈز میں کمپیوٹر کی ایک کلک کے ذریعے پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل. غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام میں دوبارہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ شب برات کے بارے میں بات کریں گے. تو ناظرین، اس بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک لوگ تو وہ ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے، اور دوسرا فرقہ جو ہے یا دوسری طبقہ فکر جو ہے وہ کہتے ہیں اس کی بہت ہی فضیلت ہے، اس کی بہت ہی اہمیت ہے. ہم حضرت سے دریافت فرمائیں گے کہ اسلام میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. جی حضرت. اس حوالے سے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت میں جیسے کہ اور ایسے سانحات ہیں، ان میں سے ایک سانحہ یہ ہے کہ افراط و تفریط. افراط و تفریط میں امت گم ہو جاتی ہے. اعتدال اور توازن یہ اصل اسلام کی تصویر ہے. اس لیے اس رات کے حوالے سے بھی گویا کہ تین مسلک بنے. ایک مسلک وہ بنا جنہوں نے ان کو بالکل بدعت کہا، بلکہ شب برات کو انہوں نے تو شب تبرہ کہہ دیا کہ تبرہ سے مراد یہ ہے کہ صحابہ پر تبرہ بھیجا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ رات روافض اور شیعوں کی رات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے تو اتنا ایک کال ایکسٹریم. اچھا حضرت، ویسے برات کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ برات کا معنی نجات، بری ہونا. اچھا. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ چونکہ جہنم سے بری کرتے ہیں لوگوں کو، گناہوں سے جو معاف کر دیتے ہیں. تو تبرہ کہاں سے آ گیا؟ تو تبرہ انہوں نے جو ایک بتا رہا ہوں، ایک مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی اس سے برات سے مراد تبرہ ہے، کہ یہ اس میں جو ہے وہ لوگ جو ہے صحابہ سے برات اور تبرہ اور بیزاری ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا اس رات کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ مسلک بالکل غلط ہے، ایسا نہیں. دوسرا مسلک یہ ہے کہ انہوں نے اس شب برات کو شب قدر کی طرح جو ہے فضیلت والی رات بنایا، اس کے برابر کر دیا، وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، اعتدال اور توازن اس کا یہ ہے کہ اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی فضیلت میں اتنی کثرت سے حدیثیں آئی ہیں، ایک دو نہیں 17 صحابہ نے اس کی فضیلت کی حدیثیں بیان کی. بعض حدیثیں اس میں صحیح حدیثیں ہیں، یہاں تک کہ علامہ ناصر الدین البانی یہ ایک محدث گزرے ہیں، تو ایک خاص طبقہ ہے جو ان کو بہت ان کی جو ہے وہ رائے کو احترام دیتا ہے، تو انہوں نے بھی ان احادیث کو صحیح قرار دیا. اور اسی طریقے سے بعض حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن وہ ضعف ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو رد کر دیا جائے، کیونکہ ان کی تائید میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، لہٰذا اس وجہ سے وہ ضعیف حدیثیں بھی قوی ہو جاتی ہیں. پھر امت کا عمل اس پر چلا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی ان حدیثوں میں قوت پیدا ہو گئی. اور پھر یہ اصول ہے فن حدیث کا کہ ضعیف حدیث اگر متعدد صحابہ سے منقول ہو تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے. تو یہ حدیثیں جو ہے ایک دو نہیں 17 صحابہ سے منقول ہیں، تو یہ حسن لغیری ہیں، یہ ضعیف حدیثیں نہیں کہ قابل رد ہوں. لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کی عبادت اور اس کے دن کا روزہ یہ باقاعدہ ایک فضیلت رکھتا ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اہل سنت والجماعت کا حق مسلک یہی ہے کہ باقاعدہ ایک فضیلت والی رات ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل زمین کے لیے بخشش کا فیصلہ کرتا ہے. اچھا حضرت، اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک درخت ہے، اس کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں جس پہ ہر ایک کا نام ہے جو دنیا میں اس وقت موجود ہے، اور جس نے اس سال دنیا سے چلے جانا ہے ان کا پتا گر جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارا رزق لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہمارا رزق تقدیر وہ تو لکھا گیا ہوا ہے. تو یہ اضافی چیزیں ہیں یا اس کی بھی کوئی حدیث میں آتا ہے
اچھا صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ اس رات میں رزق جو اتارا جاتا ہے آسمانی دنیا پر، لکھا ہوا تو لوح محفوظ پہ ہے، لیکن اس رات میں سال کا آئندہ سال کا کوٹا اتارا جاتا ہے۔ تو ایک قسم کا یہ بجٹ بالکل، ہاں بجٹ، بالکل سالانہ معاملہ ہے، تو یہ بالکل رزق اتارا جاتا ہے اور اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اسی طریقے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں کہ اگلے سال میں کون کیا کیا نیک اعمال کرے گا، یہاں تک کہ مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ اگلے شب برات سے پہلے کون کون مرے گا، ان کی لسٹ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرا نام مرنے والوں میں لکھا جائے اس حال میں کہ میں اللہ کے یہاں روزے سے ہوں۔ یہ صحیح حدیث فرمایا۔ لہٰذا یہ ایک جو ہے مسکنسیپشن ہے، یہ رات باقاعدہ فضیلت والی ہے اور اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے یہاں بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔